بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم واتخذ منكم شهداء اللہ لا يحب الظالمین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام صدر ذی وقار حضرت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، جماعت اور مجلس کے ذمہ داران، شہر بنگلور کے معزز و موقر حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست خصوصیت کے ساتھ شہر بنگلور کے حضرات علماء کرام کے لیے حضرت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب کی آمد کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ ملت بہت سارے چیلنجز سے اس وقت دوچار ہے۔ ملک کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں جمہوری اقدار، شہری حقوق کی پامالی، جمہوری اداروں کی ایک ایسی فرقہ پرست فورس کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے جمہوری اداروں کی بے وزنی، بے اثری، بے وقعتی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر ان کی غلط سوچ، غلط رویے، غلط فیصلے، غلط اقدامات، غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں ایک اخلاقی، سماجی، معاشی بحران گویا پیدا ہو گیا ہے۔ لاقانونیت، بدنظمی، بدامنی، سماجی نفرت، سماجی تفرقہ، فرقہ وارانہ کشیدگی، بے روزگاری، مہنگائی، کساد بازاری، غربت وغیرہ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی جنسی کا معاملہ سرخیوں میں ہے۔ نیٹ پیپر کے لیک ہونے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں نوجوان بچے، طلباء اور طالبات جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے، اور پھر اس پورے نظام سے بیزاری کا اظہار وہ کر رہے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ملک کے جمہوری اور سیکولر نظام پر اس وقت فسطائیت کے بادل منڈا رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام دشمن پالیسیوں نے باشندگان ملک کی بڑی آبادی کو بری طرح سے متاثر بھی کیا ہے اور بدحال بھی کیا ہے۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جو اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے، اس کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی تہذیب، ان کی مذہبی شناخت، ان کا ملی تشخص، ان سب پر پے در پے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی شہریت بل ترمیم کی بات اٹھائی جاتی ہے، ابھی SIR چل رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیک ڈور سے NRC ہے۔ کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی حجاب کا مسئلہ، کبھی حلال گوشت پر پابندی کا مسئلہ، کبھی مساجد کے، ابھی تو بہت تیزی سے مساجد اور مدارس کی منہدم کرنے کا سلسلہ خصوصاً شمالی ہند میں آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں، اور تبدیلی مذہب پر پابندی، اور پھر اس کے خالف بل، اور کبھی داعیان حق پر کستا ہوا شکنجہ، اور کبھی بے قصور نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا، اندھا دھند کی گرفتاریاں،
اور جو بھی حق کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس ملک میں، اسلامی فوبیا کا بہت ہی طاقتور پروپیگنڈا اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نفرت بھرے بیانات، شاعر اسلام کا کھلم کھلا استہزاء، آپ نے دیکھا قریبی سالوں میں اہانت رسول کے واقعات بھی یہاں مختلف مقامات پر پیش آئے، اور پھر اس کی وجہ سے ملک کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی گئی اور جذبات کو، مسلمانوں کے خصوصاً جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ الغرض لاقانونیت، فرقہ پرست استبداد کے بے شمار مظاہر ہیں جو ہر چارسو پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاقانونیت انار کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، قانون سے بالا تر، عدالتوں سے بے نیاز ہو کر حق کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے گھروں پر ریاست اور انتظامیہ کی جانب سے بے تحاشا چلتے ہوئے بلڈوزر، یہ بہرحال کسی بھی مہذب سماج کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ تو ان حالات میں ہم اس ملک میں جی رہے ہیں اور ہماری حیثیت اس ملک میں خیر امت کی ہے۔ ایک حیثیت تو ہماری اس ملک کے شہری ہونے کی ہے، تو اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ملک اور باشندگان ملک کے بہی خواہ اور خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے مسائل میں دلچسپی لینا ہے، یہاں کے مسائل میں دلچسپی لینا ہے۔ یہ جو ہنگامے، جو شور شرابے ہو رہے ہیں، یہ جو بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے ہم جو کچھ آئین کے دائرے میں رہ کر کر سکتے ہیں کرنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، خاموش تماشائی نہیں بننا ہے۔ اس کے لیے قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں جو کچھ ملت اسلامیہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ کر سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے۔ شہری ہونے کی حیثیت سے ہم اس ملک کا، یہاں کی حکومتوں کا ٹوٹ حصہ ہے، نہ صرف ایک ٹوٹ حصہ ہے بلکہ ہماری اس میں حصے داری بھی ہے۔ یہاں کی پارلیمنٹیں، یہاں کی اسمبلیاں ہمارے ووٹوں سے بنتی ہیں، نمائندے ہم ان کو بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال ہم الگ نہیں ہیں، اگرچہ ایسا باور کرانے کی کوشش ایک مخصوص طبقے کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسولیٹڈ گروپ ہیں، ملک سے، ملک کے مسائل سے، ملک کے امور سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ایسا باور کرانے کے بہرحال ہمارے بعض خیرخواہوں کی طرف سے کوششیں اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے اس بات کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو شہری ہونے کی حیثیت سے بھی بہرحال ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان مسائل کے انبار اور ڈھیر میں ہم کو گم نہیں ہو جانا ہے۔ ہماری جو اصل حیثیت ہے وہ پہلی حیثیت، یہ دوسری حیثیت شہری ہونے کی حیثیت ہے۔ ہماری جو اصل حیثیت ہے اس ملک میں وہ خیر امت کی حیثیت ہے، انصاف کے علمبردار ہیں، ہم شاہد حق ہیں۔ تو اس ملک کی 140 کروڑ انسانوں سے ہمیں محبت ہے۔ یہاں کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے، کسی بھی زبان بولنے والے سے، کسی بھی علاقے کے لوگوں سے ہمیں کوئی بیر نہیں ہے، ہم بیزار نہیں ہیں، نہ ان سے ہماری منافرت ہے یا نفرت کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، بلکہ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہم ان سب کے خیر خواہ اور بہی خواہ ہیں۔ تو اس حیثیت سے ان سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ یا قوم عبد اللہ کا رشتہ ہے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب نے اپنی قوموں سے یہی رشتہ قائم کیا تھا۔ تو ملک کے جو اصل مسائل ہیں ان مسائل کا حل بلا شبہ جس چیز میں ہے، ملک کی بڑی آبادی اس کو نہیں جانتی ہے، نہیں سمجھتی ہے، وہ
درخت کی بیج کو چھوڑ کر، درخت کی جڑ کو چھوڑ کر شاخوں کی تراش خراش کرتے ہوئے وہ کچھ یہاں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل جو مرض ہے اس ملک کا، ان مسائل کا کی جو بنیاد ہے وہ خدا ناشناسی ہے، وہ آخرت فراموشی ہے، وہ فرض ناشناسی ہے، وہ آخرت کی عدم جواب دہی ہے۔ تو ان کو خدا شناس بنانا، فرض شناس بنانا اور اکاؤنٹیبل اور جواب دہ بنانا، رسپانسبل بنانا اور اس کے لیے آمادہ کرنا، یہی اصل مسائل کی جڑ ہے۔ اگر یہ فرض شناسی، جواب دہی کا احساس ان کے اندر بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی بڑی ہستی کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس دنیا کو جو کہ فی الواقع وہی اس کی حقیقت اور حیثیت ہے، امتحان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کسی کو اقتدار دے کر آزما رہا ہے، کسی کو اقتدار سے محروم رکھ کے آزما رہا ہے، کسی کو حاکم بنا کر، کسی کو محکوم بنا کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اور کسی کو سلفوں کے پیچھے اور کسی کو تخت دار پر لٹ کر آزما ہے۔ آزمائش بہرحال ہر ایک کی ہو رہی ہے۔ تو اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے، اس دین کے نظام رحمت ہونے کی حیثیت سے وحدت بنی آدم کا جو تصور ہے، اسلام جو دین رحمت ہے، زندگی کے ہر گوشے ہر پہلو میں وہ رحمتیں بانٹتا ہے، انسانوں کے لیے ہمدردیاں بانٹتا ہے، ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان سب کو خدا کا کنبہ سمجھتا ہے، عقائد کی اور مذاہب کی آزادی کے ساتھ اللہ نے ان کو اس میں مجبور نہیں بنایا، اسلام ان کو مجبور کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو وحدت بنی آدم کی بنیاد پر انسانیت کے لیے یہ جو اسلام کی آفاقی تعلیمات ہے، بدقسمتی سے یہاں کی بڑی آبادی اس سے ناشنا ہے، ان کے سامنے وہی تصویر ہے ہماری بھی، اسلام کی بھی اور اسلام کے نام لیوا ان کی بھی، جو ایک مخصوص گروہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج میرے اور آپ کے سامنے، اور خصوصاً علماء کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس تصویر کو صاف کرے، غلط فہمیوں کا ازالہ کرے، اور اس میں ہماری جو پہلی حیثیت میں، خیر امت کی حیثیت میں جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہیں یہ ہمارے اس غفلتوں کا شاخصانہ تو نہیں ہے جو صدیوں سے ہم یہاں کرتے رہے ہیں۔ تو ہم نے خدا کا دین ان کو پہنچایا نہیں، خدا کی دین کی آفاقی اور رحمت سے لبریز تعلیمات ہم نے ان تک نہیں پہنچائی۔ تو یہ اس حیثیت میں بہرحال یہ ہماری جو حیثیت ہے، یہ حیثیت ان ہنگاموں، ان شور شرابوں میں، ان ابھرتے ہوئے چیلنجز میں کہیں دب کر ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ وہ تو چاہتے یہی کہ ہم اسلام کا نام لیں، قرآن سے ہمارا رشتہ کٹ جائے، مسجدوں اور مدرسوں سے ہم بدزن ہو جائیں، یا ہم ڈر جائیں، مرعوب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، مایوس ہو جائیں اور دوسرے درجے کے شہری بن کر ہم رہیں۔ ظاہر ہے سارے مسائل کا حل وہ یہ کہ ہماری جو پہلی حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ میں آپ کو حضرت ربیع بن عامر کا وہ قول یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے ہماری حیثیت کی پہچان کراتے ہوئے سپہ سالار ایران کے سامنے کروایا تھا کہ اللہ ابتعثنا، اس طرح سے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مبعوث کیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندگان خدا کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں، ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے ان کو نکال کر اس کی وسعتوں کی طرف لائے، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور تمام ادیان کے ظلم و زیادتیوں اور چیرہ دستیوں سے ان کو نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہم کو بپا کیا ہے، تو بدقسمتی سے امت مسلمہ نے اپنی یہ پوزیشن آج کھو دیا ہے، کیا بھلا دیا، تو یہ امت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جماعت اسلامی کا جو میقاتی منصوبہ ہوتا ہے، ہر 4 سال پر وہ ملک کے حالات کے روشنی میں
جائزہ لیتی ہے اور اس کو وہ طے کرتی ہے، اور وہ صرف جماعت اسلامی کا منصوبہ نہیں ہوتا ہے، وہ پوری ملت کا منصوبہ ہے، ہم سب کا منصوبہ ہوتا ہے۔ تو اس میقات میں جو 2023 سے شروع ہوئی اور مارچ 2027 میں ختم ہوگی، ہم نے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا، 1 پوائنٹ جو ہے مشن رکھا، وہ یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں رائے عامہ کی مثبت تبدیلی، یعنی منفی پروپیگنڈا بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا ہے، اس کے مد مقابل میں مثبت جو کوششیں ہماری ہونی چاہیے وہ ویسی نہیں ہے۔ تو پوری ملت مل کر اسلام اور مسلمانوں کے حق میں مثبت طور پر رائے بنائے، اور ظاہر بات ہے ہم آفاقی اسلام کو آفاقی نظام سمجھتے ہیں، اسلام کو نظام رحمت سمجھتے ہیں، اور سارے بندگان خدا کے لیے جس طرح سے مسلمانوں کے لیے نظام رحمت ہے، یہاں کے ایک ایک باشندے کے لیے بھی جو ہے وہ نجات دہندہ دین ہے، وہ ان کے لیے بھی جو ہے نظام رحمت ہے، دنیا اور اخروی فلاح کا وہ ضامن ہے، سر ہمارے لیے ضامن ہے، ان کے لیے بھی ضامن ہے۔ تو اسے سب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ کسی زور زبردستی سے نہیں ہوگا، یہ بندوق کی نوک پر نہیں ہوگا، یہ اقتدار کو چھین کر اقتدار حاصل کر کے نہیں ہوگا، یہ ہوگا بلا شبہ قلب و ذہن کو بدل کر ہوگا۔ اس لیے رائے عامہ کو بدلنا، پبلک اوپینین کو سلسلے میں بنانا، یہ اہم جو ہے ہمارا مشن ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر بات ہے تیاری کی بھی ضرورت ہے، انفرادی اور اجتماعی کردار سازی کی بھی، ہمارے اپنے کیڈر کے بھی، جو لوگ اس مقصد کو لے کر اٹھے ہیں ان کے بھی، اور پوری امت مسلمہ جو بحیثیت امت وہ خیر امت ہے، وہ شاہد حق ہے، امت وسط ہے، اس حیثیت سے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے زبانی، قولی اور عملی اسلام کی گواہی دینے کے لیے وہ کھڑی ہو جائے۔ وہ جینے کے لیے بہت سارے کام تو کرے، لیکن اس کا جینا صرف اس ایک مقصد کے لیے ہو۔ یہ مقصد کھو گئی وہ تو پھر وہ دنیا میں گم ہو جائے گی، اور اس کی ذلت و خواری میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہو۔ جو چیز اس کو اس ذلت سے نکال کر بلندیوں پر لے جا سکتی ہے وہ یہی اس مقصد اور نصب العین کا شعور ہے، اور یہ دعوتی ذمہ داری کی شعوری ادائیگی ہے۔ اگر وہ اس کو کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کا کھویا ہوا مقام اسے عطا کریں گے۔ تو اس پر انشاءاللہ یہ اصل آج کے اس عنوان کی نشست کا اہم موضوع ہے، جس پر مولانا کا انشاءاللہ وسیع تفرز خطاب ہوگا، ہم سے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ لوگوں کے لیے تبادلہ خیال کا موقع بھی رہے گا ان مختلف امور و مسائل پر۔ آپ علماء ہیں، منصبی ذمہ داری پر ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، ملت کی مختلف حیثیتوں سے رہنمائی کرتے ہیں، نسلوں کو آپ تیار کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی آپ فرماتے ہیں، تو بڑی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کھل کر یہاں گفتگو کریں، تو یہ نشست ہماری نشستوں میں سے ایک نشست ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ ایک مفید اور بہتر نفع بخش، ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی، ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہمیں جگانے والی نشست یہ ہو۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک اور مرتبہ آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔